بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے ملازموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ بھیس بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے اللہ! سلطان محمود تو اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت میں مصروف ہوگا اور اس کے پڑوس میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا، عالیجاں، آپ کے خواص میں ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میرے بیوی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، اب شاید وہ چلا گیا ہو۔ سلطان محمود نے فرمایا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے بتانا۔ یہ کہہ کر سلطان اسے محل کے پاس لے کر آیا اور محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار میں آئے تو اسے بلا کسی دیر کے فوراً میرے پاس لے آنا۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی پرواہ نہ کرنا۔ اس طرح اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ جب روشنی ہوئی تو اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے پینے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس غریب نے کہا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کیسے کھائے گا؟ فرمایا، ارے بھائی، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا، جسے سلطان نے بڑے رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ بدرانہ شفقت میری انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا، میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو حکمرانی کا حق تھا۔ دوسری طرف آج کل کے حکمران آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ حکمران تو قطعاً نہیں، حیوان ہیں، سراسر حیوان۔